تو روئی اڑتی تھی، جب وہ ڈنڈا مارتے تھے تو روئی اڑتی تھی. فرمایا جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں نا، ایسے جو ہے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. امیجن کیجئے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، K2 ماؤنٹ ایورسٹ پورا پورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، رمضان شریف میں یہ بیان یعنی سورہ قاریہ کا مختصر تفسیر اور ترجمہ ضرور سنیں. سو چلے مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سنتے ہیں. انشاءاللہ میں قرآن پاک کی ایک سورت اور اس کے پیچھے میرا میسج یہ ہے کہ جب اتنی مختصر سورت میں اتنا کچھ ابھی آپ سنیں گے تو اگر ہم پورا قرآن پاک انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو کیسے کیسے خزانے قرآن میں موجود ہوں گے. اللہ کریم قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ قاریہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے. One of the amazing surah of Quran and very deep message inside the surah. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. میرا خیال ہے میں نے 1.5-2 منٹ میں یہ سورت تلاوت کر لی ہے. ود ان 1 and 2 منٹس تلاوت پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے انسائیڈ جائیں اور اس کا میسج سمجھ لیں تو سمجھ لیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، آخرت کی تیاری کرنے کا ایک انداز قرآن نے 11 آیتوں میں بیان کر دیا. اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. القارعۃ ما القارعۃ، دل دہلا دینے والی. کیا ہے وہ دل دہلا دینے والی؟ قارعہ کہتے ہیں دل دہلانے والی، اور علماء فرماتے ہیں قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. مگر اگلی جو آیت ہے the third آیت of this سورہ وما ادراک ما القارعہ، تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو سیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا قارعہ کیا ہے. لیکن یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایکچولی از اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن، کہ جب کسی بات کو انفسائز کرنا ہوتا ہے، کسی بات کی اہمیت اجاگر کرنی ہوتی ہے، قرآن پہلے سوال کرتا ہے اور پھر قرآن ہی جواب عطا فرماتا ہے. جیسے ایک اور جگہ آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. مگر رائٹ آفٹر قرآن جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہاں بھی قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، اللہ کا کلام پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے. اٹ مینز بی اویئر، بی کیئرفل، کوئی بڑی بات ہونے جا رہی ہے. جب بھی کوسچن کریٹ ہوا ہے، اور اب اگلی آیت میں اس سینیریو کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قارعہ کیا ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا آدمی اس دن ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. اب پتنگے کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے، پتنگ کا مچھر جیسا تھوڑا سا مچھر سے بڑا کیڑا ہوتا ہے، یا کہہ لیں پروانہ جس کو ہم کہتے ہیں، بارش ہو تو وہ لائٹ کے گرد گھومتا رہتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ٹکرا رہا ہوتا ہے، زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں. دیر از نو ڈائمینشنز. فرمایا انسان اس دن اتنا گھبرایا ہوا ہوگا، اتنے خوف کا عالم ہوگا کہ کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا. قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی گونج ایسی ہوگی کہ کوئی اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوگا. اور کیسا زلزلہ ہوگا، کیسی خوف کی کیفیت ہوگی. فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، فرمایا یہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنکی ہوئی اون. ابھی تو آپ نوجوان ہیں، آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، جو میری ایج کے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو رضائی بنانے والے ہوتے تھے نا، پہلے روئی ڈال کر رضائی بنائی جاتی تھی، اب تو فیکٹری بنا دیتی ہیں. تو روئی اڑتی تھی، جب وہ ڈنڈا مارتے تھے نا تو روئی اڑتی تھی. فرمایا جیسے روئی کے گالے اڑتے ہیں نا، ایسے جو ہے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. امیجن کیجئے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، K2 ماؤنٹ ایورسٹ پورا پورا ہمالیہ، ہزاروں فٹ بلند پہاڑ، فرمایا روئی کے گالے کی طرح اڑے ہوں گے. امیجن کیجئے خوف کیسا ہوگا، یہ سما کیسا ہوگا. اچھا دنیا میں جب مجھ سے اور آپ، ہم اور آپ کسی ٹینشن میں ہوں، کوئی دل پر خوف طاری ہو، تو پھر ہم سے کوئی سوال جواب کریں، ہم کہتے ہیں ابھی بات نہ کرو بھائی، ابھی تو دماغ کام نہیں کر رہا، ذرا بعد میں ریلیکس ہو کے بات کریں گے. مگر اسی خوف کے عالم میں، اسی سینیریو میں قرآن کہتا ہے تمہارے اعمال تولے جائیں گے، اسکیل لگایا جائے گا. اور اب اعمال جب تولے جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فرمایا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ چین میں، عیش میں، مزے میں ہوگا، جنت میں چلا جائے گا.
فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. اگین سوال کیا فرمایا کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وہ ہاویہ میں جائے گا. پھر قرآن خود کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, تم نے کیا جانا وہ کیا ہے. اگین کوسچن اینڈ دین آنسر. نارٌ حامیہ, بھڑکتی ہوئی آگ, شعلے مارتی ہوئی آگ, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ذرا غور کیجئے, 11 آیتیں, 1.5 منٹ کی تلاوت, مگر اس میں کیا کچھ نہیں ہے. قیامت کا نقشہ بھی بیان ہو گیا اور قیامت کے دن ہونا کیا ہے. یہ ہم سب کے لیے میسج ہے کہ میرے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے. اس پوری صورت کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے سمجھیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے قیامت کا دن ہوگا اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کی ایک نیکی کم ہوگی. ایک نیکی یعنی بیلنس شیٹ میں ایک گنا زیادہ ہوگا. اب وہ مارے مارے پھریں گے. بیٹا ماں کے پاس جائے گا, باپ کے پاس جائے گا, دوستوں کے پاس جائے گا, باپ بیٹے کے پاس جائے گا, بیٹا ایک نیکی دے دو, یہ ایسا کرو میرا ایک گناہ ہی لے لو, مگر کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. قیامت کے دن نہ کوئی ایک نیکی دے گا نہ کوئی ایک گناہ اپنے سر لے گا. امیجن کریں اس دن اس بندے کو کتنی حسرت ہوگی کہ کاش 2 رکعت نفل زیادہ پڑھ لیتا. بلاتے تھے مجھے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ لو, میں جماعت سے نہیں گھر میں پڑھتا تھا. موقع ملتا بھی تھا تو میں نماز کے بعد فرض کے بعد سنتیں نہیں پڑھتا تھا, نوافل چھوڑ کے چلا جاتا تھا. کاش 2 بار کلمہ زیادہ پڑھ لیتا, کاش ایک تسبیح درود پاک کی پڑھ لیتا, کاش وہ نیکی کر لیتا. یا اس کو یہ یاد آئے گا کہ کاش وہ والا گناہ نہ کرتا, کاش میں اپنے موبائل پر حرام نہ دیکھتا, کاش جھوٹ نہ بولتا, کاش گالی نہ نکالتا. یا تو گناہ کم ہو جاتے نا. دیکھیں بیلنس شیٹ تو ایسے ہی بنے گی کہ یا تو گناہ کم ہو جائیں تو نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں, مگر اس دن نہ تو وہ گناہ ڈیلیٹ کر سکے گا نہ گڈ ڈیڈز نیکیوں کو ایڈ کر سکے گا. اور ہوگا کیا کہ ایک نیکی بھی کسی کی کم ہوئی تو اسے جہنم میں جانا ہوگا. اب آپ غور کیجئے فکر کیا ہونی چاہیے. ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی. جواب مجھے مت دیجیے گا, اپنے آپ کو دیجیے گا کہ اگر آج میرا انتقال ہو جائے, ہو تو سکتا ہے نا, اگر آج میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری نیکیاں زیادہ ہیں یا میرے گناہ زیادہ ہیں. اپنے آپ سے سوال کر لیں, اور اگر سچا جواب آئے نا دل سے کہ نہیں بھائی ابھی مرنا نہیں ہے, ابھی تو گناہ زیادہ ہیں, ابھی تو بڑی نمازیں قضا کر لی ہیں, ابھی تو حرام بھی کما رہے ہیں, ابھی تو غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں, پہلے بہت توبہ کرنی ہے, تو پھر انتظار کس بات کا ہے. آپ دنیا کی بیلنس شیٹ تو روز چیک کرتے ہیں, ہر مہینے چیک کرتے ہیں, اور کسی کی مائنس میں جائے تو اسے ٹینشن ہو جاتا ہے. لیکن اگر دنیا میں کسی کی بیلنس شیٹ مائنس ہو جائے نا تو اس کو جناب کوئی نہ کوئی ہیلپ آؤٹ کر کے کھڑا کر سکتا ہے. قیامت کے دن تو رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دیں گے, مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا نا. تو دنیا دار العمل ہے, وہاں نہیں ہو سکے گا عمل, وہ دار الجزا ہے. ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن, ٹمورو ول بی دا ٹائم آف اکاؤنٹیبلٹی. وہاں ایکشن نہیں ہو سکے گا نا. تو یہاں ہم نے توبہ کرنی ہے, یہاں نیکیاں کرنی ہے. ماہ رمضان میں کوئی ایسا پلان کیجئے کہ میری آخرت کی بیلنس شیٹ پازیٹیو رہے, نیگیٹو نہ ہو. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ یار اتنی زندگی گزر گئی, گناہ تو بہت سارے ہیں, نیکیوں کو تو ہمیں پتہ بھی نہیں نا قبول ہوئی کہ نہیں, کیونکہ ہماری نیکیوں میں ملاوٹ بہت ساری ہو جاتی ہے, شیطان بہت ساری نیتیں شامل کر دیتا ہے, تو نیکیوں کا تو پتہ نہیں ہے, گناہ بہت سارے ہیں, تو ہوگا کیا. دیر از اے وے, یس دیر از اے وے, ایک طریقہ ہے, اور وہ کیا پیارا طریقہ ہے, اور وہ ہے سچی توبہ. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, یعنی نل اینڈ وائڈ, زیرو ہو جاتا ہے انسان کے سارے گناہ. سچی توبہ, ایسا نہیں کہ بس وہ گالوں پر چپت مارے یا اللہ میری توبہ, اور پلان کل بھی وہی ہے جو پہلے کر رہے تھے, وہ سارے غلط کام کرنے کا ارادہ ابھی بھی وہی ہے, عید کے پروگرام ابھی سے بنا لیے ہوں گے لوگوں نے, اور پھر توبہ بھی کر رہے ہیں. یہ کیسی توبہ ہے. توبہ کے 3 ارکان یاد کر لیجئے. اگر آپ کو سچی توبہ کرنی ہے نا تو توبہ کے 3 ارکان ہیں. ایک تو یہ کہ بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ, موجودہ کنڈیشن میں وہ گناہ چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو, پھر توبہ کرے, اللہ اپنے کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. گناہ کا ارادہ رکھتے ہوئے توبہ کرنا ایسا ہے کہ میں کسی سے کہوں بھائی یار مجھے غلطی معاف کر دینا, میں نے آپ کو پرابلم دی تھی مگر کل پھر بھی دوں گا, تو پھر معافی کل ہی مانگ لینا بھائی جب کل پھر ارادہ ہے تمہارا کرنے کا. تو یہ کیسی معافی ہے. معافی یہ ہے کہ یا اللہ اب نہیں کروں گا, اور پھر اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے. تو سچی توبہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے.
تو خدا کے واسطے سورہ قارعہ کا یہ پیغام لیجئے کہ قیامت کے دن جو میزان لگے گا نا، اس دن ہمیں شرمندہ نہیں ہونا ہے، ہم نے اپنی نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی کیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، اچھا کام کیجئے، لوگوں کو تکلیف مت دیجئے، اچھی لائف گزاریے۔ تھوڑی سی لائف ہے، بیلنس شیٹ اپنی خود بناتے رہیے، جس طرح کاروبار میں بناتے ہیں نا کہ پلس میں جا رہا ہوں مائنس میں جا رہا ہوں، کیا نیکیوں کی اور گناہوں کی بیلنس شیٹ بناتے ہیں؟ اس پر غور کرتے رہیے۔ اللہ مجھے بھی اپنی زندگی ایسی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اس مہینے میں ایک اور بڑی نیکی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز یہ تھا ماہ رمضان میں کہ آپ کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز ہوا چلتی ہے، جو آتا نبی پاک اس کو نوازتے تھے۔ اگر زکوٰۃ آپ کا ٹائم ہو گیا ہے، پوری زکوٰۃ دیجیے، زکوٰۃ میں کمی مت کرنا۔ یہ مال کا میل ہے، میل مال میں رہے گا سارے مال کو میلا کر دے گا، تو پوری زکوٰۃ دیں، اس کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات کریں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، کم نہیں ہوگا، گھبرائے نہ۔ نبی پاک نے قسم اٹھا کر فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، تو نہیں ہوگا۔ آپ خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، غریب ملازمین کو بانٹیں، سحری کرائیں، افطاری، جو کر سکتے کریں، لوگوں کے دلوں میں خوشیاں داخل کریں، اللہ آپ کی غم بھی دور کر دے گا، آپ کے مال میں برکت بھی ڈال دے گا۔ اور اپنے غریب رشتہ داروں اور ملازمین کے بعد میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی جو دین متین کا بہت بڑا کام دنیا بھر میں کر رہی ہے، ہمارے 16,000 سے زیادہ مدارس ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں، لاکھوں بچے فارغ ہو چکے ہیں، ہزاروں مساجد دعوت اسلامی نے بنائی ہیں، ویلفیئر کے کام بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، دنیا بھر میں کام جاری ہیں۔ تو ہمارا مال اگر وہاں لگتا ہے تو دین کے کام میں ہم سپورٹو ہو جائیں گے، تو اس میں بھی ضرور حصہ ملائیں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ سو دوستو، آپ نے سنا، اسے شیئر کر کے دوسرے لوگوں کو بھی سننے کا موقع فراہم کریں، اور ہاں، اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور عطا کریں۔ اور دوستو، اس سورہ قاریہ سے آپ کو کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملا، کیا کیا سبق حاصل ہوا، وہ بھی کمنٹ باکس میں لکھ کے ضرور بتائیے گا۔ اور مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ رہیں، اور اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔